تم زمین پر ہمیشہ کے لیے نہیں رہتے، یہ زندگی تمہارے لیے صرف ایک عارضی سفر ہے جس میں تم گزر رہے ہو۔ اس سفر کو سمجھداری سے گزارو تاکہ تمہاری آخرت بہتر ہو سکے۔ خاموشی کو اپنا ساتھی بنا لو، کیونکہ صرف خدا تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ انسانوں کی باتیں تمہارے دل کو مزید الجھا سکتی ہیں، اور خدا کی طرف رجوع کرنے سے ہی سکون ملتا ہے۔ جب انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے اور شک و شبہات جنم لیتے ہیں۔ یہ بے چینی انسان کو گمراہ کر سکتے ہیں، اس لیے دل و دماغ پر قابو رکھنا ضروری ہے۔ علم کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف جانتے ہیں، حالانکہ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کس وقت کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کب خاموش رہنا بہتر ہے۔ وہ شخص جو اپنے راز کو اپنے دل میں چھپا کر رکھتا ہے ہمیشہ کامیابی کے قریب ہوتا ہے۔ راز کی حفاظت کرنا کامیابی کی کنجی ہے، کیونکہ راز فاش ہونے سے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اچھے ساتھی کو چھوڑ دینے کے بعد اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو برا ساتھی سے تکلیف دہ لمحہ وہ ہوتا ہے جب بھروسہ ٹوٹتا ہے۔ یہ وہ تھپڑ ہے جو انسان کو اندر سے ہلا کر رکھ دیتا ہے، اور پھر اعتماد دوبارہ قائم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں ہوتی بلکہ اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے الفاظ بدصورت ہوں تو اس کی شکل و صورت کی خوبصورت بھی بے معنی ہوتی ہے۔ خوش رہنے کا ایک ہی راز ہے، اپنی امیدیں صرف خود سے وابستہ کرو۔ جب تم دوسروں سے توقعات رکھتے ہو تو مایوسی کا سامنا
اچھے سلوک سے دیا جاتا ہے اور جہالت کا جواب خاموشی سے، کیونکہ بعض اوقات خاموشی سے بڑھ کر کوئی جواب نہیں ہوتا۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ یہ دونوں انسان کی شخصیت کے عکس ہیں، ان کو قابو میں ہونا ضروری ہے۔ حرام چیزوں اور حرام کمائی سے بچو، کیونکہ جب تم پاکیزگی اختیار کرتے ہو تو تمہاری دعائیں بھی قبول ہونے لگتی ہیں۔ ادب کا دروازہ ہمیشہ چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے، اس میں داخل ہونے کے لیے سر جھکانا ضروری ہے، کیونکہ ادب کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ جو شخص حرام مال کھاتا ہے وہ چاہے یا نہ چاہے اس کے اعضاء گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ حرام مال انسان کی روحانی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ دنیا میں ایمان کے بعد سب سے قیمتی چیز ایک اچھا دوست ہے۔ ایک اچھا دوست درخت کی مانند ہوتا ہے جو تمہیں سایہ بھی دے گا اور پھل بھی۔ غصہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمیشہ تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس سے کبھی کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلتا بلکہ یہ صرف نقصان پہنچاتا ہے۔ زندگی میں ہر شخص کو محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن جو جوانی میں بھرپور محنت کرتے ہیں انہیں بڑھاپے میں آرام ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام رشتوں میں سے سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور روح کا ہے۔ یہ رشتہ نہ جانے کب اور کہاں ٹوٹ جائے، اس لیے ہمیشہ تیار رہو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، عورت نرم دل اور نازک ہوتی ہے اور مرد سخت جان ہوتا ہے۔ پھر بھی عورت مرد کا تھپڑ برداشت کر لیتی ہے، لیکن مرد عورت کی اونچی آواز نہیں سہ سکتا۔ نیند کو عبادت بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ باوضو ہو کر سویا کرو۔ یہ عمل تمہاری روح کو پاکیزگی سے عطا کرے گا اور تمہاری نیند بھی عبادت بن جائے گی۔